حبقوق کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے دو لفظ بڑے کلیدی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا اس بات کو کہ حبقوق اصل میں کیا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، یاد رکھیں اگر آپ باقی انبیائی کتب کی بات کرتے ہیں، یسایہ سے لے کر ملاکی تک کچھ کتابیں ایسی ہیں جو، کیونکہ زیادہ ان میں ایسی ہیں جو اسرائیلیوں کے ساتھ کلام کرتے وقت خدا نے اپنے لوگوں کو اپنا پیغام دیا، اپنا الہام دیا، اور انبیاء نے پھر اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور خدا کے لوگوں تک وہ پیغام اور وہ الہام پہنچا دیا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو غیر اقوام سے مخاطب ہو کر لکھی گئی ہیں، جن میں یونا کی کتاب سر فہرست ہے جو نینوا کے لیے، نینوا کے لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے پچھلے اتوار بھی ایک کتاب پر غور کیا تھا، کون سی کتاب؟ ناہوم کی کتاب، اور وہ بھی کن کے بارے میں ہے؟ نینوا کے لوگوں کے بارے میں، اسوری قوم کے حوالے سے ہم نے اس کتاب میں سے سیکھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کتاب جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ کتاب ہے عبدیہ کی کتاب، اور عبدیہ کی کتاب بات کرتی ہے ادومی قوم کے حوالے سے۔ یہ جو انبیائی کتب ہیں زیادہ تر اسرائیلیوں کے حوالے سے، اور پھر کچھ دوسری قوموں کو بھی مخاطب کر کے خدا نے اپنا الہام اور اپنا پاک کلام دیا ہے۔ لیکن ان ساری انبیائی کتب میں جو حبقوق نبی کا صحیفہ ہے، بظاہر یہ ایک چھوٹا صحیفہ ہے، بظاہر اس کے صرف 3 ابواب ہیں، لیکن پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ کبھی اپنے ذہن میں مت سوچئے گا کہ یہ کتاب چھوٹی ہے اور اس کا پیغام بھی چھوٹا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بڑا خوبصورت پیغام ہے جو خدا اپنے بندے حبقوق کی معرفت، اس کی کتاب کی معرفت آپ تک پہنچاتا ہے۔ بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی منفرد کتاب ہے۔ منفرد اس لیے، جو پہلے بیٹی نے بات کی ہے، منفرد اس لیے ہے کہ اس میں خدا کا الہام بھی ہے، خدا کا پیغام بھی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس میں خدا کا بندہ مقدس حبقوق خدا کے سامنے اپنے دل کی بات رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ایک شکوہ اور وہ ایک شکایت اپنے خدا کے سامنے رکھتا، اور پہلی آیت ہی سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلی 4 آیات دراصل اس کے شکوے کے اوپر مشتمل، وہ اپنے خدا کے سامنے اپنی دعا میں ایک شکوہ اور ایک شکایت رکھتا ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے 2 کلیدی لفظ ہیں، اور وہ ہیں، ایک ہے کب تک۔ پہلا لفظ کون سا جی؟ کب تک، اور دوسرا ہے کیوں، اور وہ انہی آیات میں آپ نے ابھی سنا بھی ہے، کیونکہ پہلے اس نے کہا کہ اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا، اور آگے وہ کہتا ہے تیسری آیت کے آغاز میں کہ تو کیوں مجھے بدگرداری اور کج رفتاری دکھاتا۔ جی وہ دونوں لفظ ہیں، کب تک اور کیوں، جو اس کتاب کے پیغام کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس بات کو جان جاتے ہیں کہ اس نے کب تک کیوں کہا اور اس نے کیوں کہا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور آج ہم انہی الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ سیکھیں گے کہ اس وقت خدا نے اپنے بندے حبقوق کی معرفت اسرائیلیوں کے لیے کیا پیغام چھوڑا، کیا پیغام دیا، اور آج یہ کتاب ہمارے لیے بطور ایماندار ہمارے لیے کیا پیغام ہمیں دے رہی ہے۔ حبقوق نے جو شکوہ خدا کے سامنے رکھا، کب تک، اے خداوند، اگر اس کے الفاظ پر غور کریں
تو یہ دعائیہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں. ممکن ہے کہ خدا کا بندہ اپنے خدا کی حضوری میں جب گھٹنے ٹیکتا ہے، جب اپنے خدا کے سامنے اپنی حاضری لگواتا ہے، اس کی حضوری میں جا کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے کے بجائے، وہ اپنی قوم کے ان حالات اور ان معاملات کو اپنے خدا کے سامنے رکھتا. اے خداوند کب تک، یعنی کہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ پہلے وہ اپنی بات کرتا ہے کہ خداوند میں کب تک نالا کروں گا، میں کب تک چلاؤں گا. اور نالا کرنے سے مراد یہ ہے، اس کے لیے ایک اور جڑواں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے آہو نالا. سمجھتے ہیں جی آہو نالے کو؟ آہو نالا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ انتہائی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی ایسی چوٹ لگتی ہے، جب آپ کو کوئی ایسا درد ملتا ہے، جب آپ انتہائی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے اصل میں اسے آہو نالا کہا جاتا. جنوں پنجابی جیسی ہوکے بھی آنے. ہوکے سمجھتے ہیں جی؟ ہوکے سمجھتے ہیں آپ جی؟ سمجھتے ہیں بچوں ہوکے کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل وہی. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں خداوند کب تک، میں کتنی دیر تک یہ آہو نالا کرتا رہوں گا، میں کتنی دیر تک میں سسکیاں بھرتا رہوں گا، میں کتنی دیر تک تیرے حضور میں. اور یاد رکھے دکھ کی حالت میں یا تو انسان سسکیاں بھرتا ہے، یا وہ آہو نالا کرتا ہے، اور یا پھر وہ چلاتا. اور یہ دونوں کام خدا کا بندہ حبقوق کرتا ہے. لیکن پھر بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کے کاموں پر وہ سسکیاں بھرتا، وہ آہو نالا کرتا، چلاتا ہے کہ خداوند آخر کب تک میں یہ دعا تجھ سے کرتا رہوں گا اور تو میری دعا کو نہیں سنے گا؟ آخر کب تک میں چلاتا رہوں گا اور میری آواز تیری حضوری میں سنی نہیں جائے گی؟ ممکن ہے وہ خدا کے سامنے رکھتا ہو کہ خداوند ہم تو زبوروں میں گاتے بھی ہیں کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کدھی سمجھے گا. خداوند تو اپنے اسیروں کو حقیر نہیں جانتا، لیکن میں کب تک تیری حضوری میں چلاتا رہوں گا، میں کب تک یہ دعا کرتا رہوں گا، کب تک میری سسکیاں جاری رہیں گی، کب تک میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری رہیں گے؟ خداوند کب تک؟ ممکن ہے وہ یہ بھی گاتا ہو، یہوہ میں پکاردا ہاں، یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے وال تو میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا. خداوند میں کب تک یہ زبور گاتا رہوں گا، میں کب تک یہ سسکیاں، کب تک میری آنکھوں سے پانی جاری رہے گا، میں کب تک چلاؤں گا؟ خداوند تو مجھے اس کا جواب دے دے. کتنی دیر تک، کب تک؟ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے حالات کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنی قوم پر نظر کرتا ہے، تو ساتھ ہی پھر وہ کیوں، کہ خداوند یہ کیوں ہوتا ہے؟ آگے جو گناہ لکھے ہیں یہاں پر آپ نے بھی سنا ہے کہ تو کیوں مجھے کیا دکھاتا ہے؟ بد کرداری اور کاج رفتاری دکھاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلیوں میں اس وقت بد کرداری اور کاج رفتاری، سمجھتے ہیں ان الفاظ کو؟ بد کرداری کیا ہوتا ہے، کاج رفتاری، یہ دونوں مترادف بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. کاج رفتاری سے جو ٹیڑھی چال ہوتی ہے، بد کرداری سے مراد جو کام تو آپ کرتے ہیں لیکن وہ بدی کے اوپر مشتمل ہوتا. خداوند کب تک تیرے لوگوں کے درمیان یہ بد کرداری اور یہ کاج رفتاری، کب تک یہ تیرے کلام کے مطابق سیدھا راستہ نہیں اپنائیں گے؟
کب تک یہ صراط مستقیم کو نہیں اپنائیں گے، کب تک یہ تیرا پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، یہ کب تک اس روشنی سے دور رہیں گے؟ کیونکہ جب انسان خدا کے پاک کلام کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر نہ وہ بد کردار ہوتا ہے اور نہ وہ کج رفتار ہوتا ہے۔ بد کرداری، کج رفتاری، اس کے ساتھ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں۔ ظلم و ستم بھی ہے، فتنہ و فساد بھی ہے۔ ظلم و ستم کی بات کریں، اس زمانے میں اسرائیلیوں کے درمیان یہ بات رچ بس گئی تھی، وہ تو اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ فتنہ و فساد، فتنہ سمجھتے ہیں آپ؟ فتنہ و فساد کیا ہوتا ہے جی؟ بلکہ ہمارے لیے سمجھنا اس کو بڑا آسان ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں نا تو فتنہ و فساد کو سمجھنا ہمارے لیے، فتنہ اور فساد لگائی بجائی جنوں آندے، ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل ادھروں سنی تے ہوتا ہے جی ایسا؟ منو پاویں نہ ہوندا ہے، نہ منو نہیں منتے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اگر بطور ایماندار بات کریں، خدا کا بندہ کہتا ہے فتنہ و فساد یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے لوگوں کا وتیرہ۔ کیا خدا کے لوگ بد کردار ہوتے ہیں؟ کیا خدا کے لوگ کج رفتار ہوتے ہیں؟ کیا خدا کے لوگ فتنہ اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں؟ کہتے تو یہ ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، لیکن کردار کج رفتاری کا ہے، کردار بد کرداری کا ہے، فتنہ اور فساد ان کی وجہ سے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ گناہ پائے جاتے تھے، اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند یہ کب تک؟ بیٹی نے بات کی کہ خداوند کو تو کیوں بابلیوں کو سزا نہیں دیتا، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند تو کیوں اسرائیلیوں کو سزا نہیں دیتا؟ تو کیوں ان کو جو فتنہ فساد برپا کرتے رہتے ہیں، تو نے کیوں ان کا رسہ دراز کر رکھا؟ کیوں تو نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے؟ ہیں یہ تیرے لوگ، لیکن ان کے کام تیرے لوگوں جیسے نہیں ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت کیا ہو گئی ہے؟ شریعت کیا ہو گئی ہے؟ شریعت کمزور ہو گئی ہے۔ شریعت سے مراد کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ شریعت سے مراد کیا ہے جی؟ شریعت سے مراد کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام بھی کمزور ہو جاتا ہے جی، خدا کا کلام بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند تیری شریعت کمزور ہو گئی ہے۔ کلام کمزور نہیں ہوتا، اس کو ماننے والے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ خود اپنے کردار سے اسے کمزور کر دیتے ہیں، کہلاتے خدا کے نام سے ہیں، اسرائیلی خدا کے چنیدہ لوگ، خدا کی چنیدہ قوم، لیکن اپنے اعمال سے انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو انہوں نے کمزور کر دیا۔ جب آپ اسے رد کر دیں گے، اسے مانیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہی ہوگی، بظاہر وہ کمزور ہی ہوگی، کیونکہ جب اسے ماننے والے ہی اسے نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کمزور ہی ہوگی۔ اور اسی لیے خدا کا بندے نے لکھا کہ خداوند جو تیری شریعت ہے، تیرا پاک کلام ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے، انصاف تو ہے ہی نہیں، انصاف ہے نہیں تیرے لوگوں میں، جو کام ہونے چاہیے وہ تو ان میں ہے ہی نہیں، اس لیے تیری شریعت کمزور ہو گئی، اور تو ان کو کیوں سزا نہیں دیتا؟ پہلی بات یہ کہ میں خداوند کب تک یہ دعا کرتا رہوں گا، اور دوسری بات، اور یہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سالوں اس نے یہ دعا کی ہے اپنے خدا کے سامنے، سالوں وہ یہ دعا کرتا رہا ہے، اور آخر جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ اپنے خدا کی حضوری میں چلا اٹھا کہ خداوند میں کب تک آہو نالا کروں گا، میں کب تک چلاتا رہوں گا؟ کیونکہ یہ جو شاید وہ انتظار کرتا ہوگا کہ آج خدا کے لوگوں کو سمجھ آ جائے،
شاید آج ان کو یہ سمجھ آ جائے, شاید آج یہ فتنہ و فساد چھوڑ دیں, شاید آج یہ بد کرداری چھوڑ دیں, شاید آج یہ بت پرستی چھوڑ دیں, شاید آج یہ جھوٹ چھوڑ دیں, یہ فریب چھوڑ دیں, یہ مورتوں کی پوجا چھوڑ دیں, یہ حرام کاری کو چھوڑ دیں, یہ زناکاری کو چھوڑ دیں, آج یہ شراب کو چھوڑ دیں, یہ نشے بازی کو چھوڑ دیں, یہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں, یہ لالچ کو چھوڑ دیں, یہ چوری کو چھوڑ دیں, یہ فتنہ و فساد لگائی بجائی کو چھوڑ دیں. کتنی دیر اس نے انتظار کیا اور آخر کار پھر وہ خدا کے سامنے جھک گیا کہ خدام تو ان کو کیوں سزا نہیں دیتا, کیوں تو نے ان کا رسہ دراز کر رکھا ہے, کیوں تو ان کو اپنی پکڑ میں لے کر نہیں آتا. اور یاد رکھیں جب ایک عرصہ گزر گیا پھر خدا نے اپنے بندے کے شکوے کا جواب اس کو دیا, اس کی شکایت کا, اس کی دعا کا. کئی بار ہم یہ دعا کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں دعا کے سننے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سی دعا کو کس وقت سنتا ہے اور کس وقت کو اس کا جواب دیتا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ مانگتے رہیں. اور جب خدا یسوع مسیح نے یہ سکھایا نا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, تو اس میں یاد رکھیں جاری رہنے کا عنصر موجود ہے کہ جب آپ دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ جاری رہے. جب آپ خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو یہ رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ آپ حالات کو دیکھیں, معاملات کو دیکھیں کہ خدا تو یہ کرتے نہیں ہے, خدا تو شریروں کو سزا نہیں دیتا, اور آپ ایمان کا دامن چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حبقوق نبی بھی خدا کے ساتھ لپٹا رہا, خدا کے ساتھ پیوست رہا, خدا کے ساتھ جڑا رہا, اور پھر وقت آنے پر خدا نے اسے, اگر آپ 5ویں آیت سے پڑھیں گے, خدا نے اس کی شکایت کا جواب دیا ہے. اور جواب اس طرح دیا ہے کیونکہ جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے. خدا نے کہا کہ میں بابلیوں کا استعمال کروں گا اور میں اسرائیلیوں کو سزا دوں گا. میں کیا کروں گا جی؟ بابلیوں کا, جو ظالم ہیں, جو اپنے زور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. اگر آپ پہلے باب کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا کہ ان کا زور ہی ان کا خدا, کیونکہ وہ اپنے ہتھیاروں کی پوجا کرتے تھے. جو ان کے ہتھیار تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتا کی طرح ہیں, کیونکہ ہم نکلتے ہیں اور ہم قوموں کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں. یہ ہمارے جو ہتھیار ہیں یہ ہمارے خدا. وہ اپنے ہتھیاروں کو پوجتے تھے. اور ظالم اس قدر, کیونکہ پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ پہلے اسوری وہ سپر پاور تھے. خدا نے پہلے ان کو استعمال کیا تھا ایک زمانے میں 722 اگر آپ قبل از مسیح کی بات کریں تو خدا نے اسرائیلی سلطنت کے خلاف, اسرائیل سے مراد جو 10 قبیلوں کی سلطنت تھی, خدا نے اسوریوں کے وسیلے سے ان کو سزا دی. اور اب بابلی سپر پاور بن گئے ہیں ان کو شکست دے کے. اور اب خدا بابلیوں کا استعمال کرنے جا رہا ہے یہودا کی سلطنت کو, جو 2 قبائل پر مشتمل ہے, ان کو شکست دینے کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے. خدا نے کہا کہ میں بابلیوں کا استعمال کرنے جا رہا ہوں. آگے پھر جب آپ مزید آگے بڑھیں گے, خدا کے بندے نے ایک بار پھر وہ اپنے خدا کے سامنے جھک گیا ہے. جب جواب ملا کہ میں بابلیوں کا استعمال کروں گا, خدا کا بندہ ایک بار پھر اپنے خداوند کے حضور میں, خداوند یہ تو پھر بھی تیرے لوگ ہیں, یہ تو اسرائیلی بے شک بد کردار, بے شک یہ کج رفتار ہیں, فتنہ و فساد برپا کرتے رہتے ہیں, تیرے پاک کلام کو نہیں مانتے, نہیں عمل کرتے, لیکن پھر بھی یہ تیرے چنیدہ ہیں, پھر بھی تیرے نام سے کہلاتے ہیں. تو ان کو استعمال کرے گا جو تجھے جانتے بھی نہیں ہیں, جن کا زور ان کا خدا ہے, جو تیرے پیروکار بھی نہیں ہے, تیرے نام سے کہلاتے بھی نہیں ہیں. خدا نے کہا اس بات کو مت بھول. اور اگر جب آپ دوسرے باب میں جائیں گے, اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اور خدا نے کہا کہ میرے لوگ اگر واپس مڑیں گے یہ تو زندہ رہیں گے, بچ جائیں گے, لیکن میں بابلیوں کو بھی سزا دوں گا, میں بابلیوں کا بھی نام و نشان مٹا دوں گا. اور خدا نے ایسا کیا. شکوہ پہلے, خدا تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ خدا نے کہا کہ میں دوسری قوم کا استعمال کروں گا. خدا کے بندے نے پھر شکوہ کیا, کیسا کیوں؟ خدا نے کہا کہ میں ان کو بھی سزا دوں گا, لیکن جو ایماندار لوگ ہیں وہ واقعی زندہ رہیں گے. آج اگر ہم اپنی بات کریں, اگر آپ دوسرے باب کو پڑھیں گے نا تو یہاں پر چونکہ ایک بڑا پیاری بات ہے, میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا.
وہ خدا کے جواب کا منتظر ہے. لیکن ایک بات جو اس کی زندگی کی پہلے ہم نے بات کی، وہ اپنے خدا کے ساتھ پیوست رہا ہے، جڑا رہا ہے، ایمان کی حالت میں قائم رہا ہے، ہر قسم کے حالات میں دعا بھی کرتا رہا ہے، شکوہ شکایت بھی کرتا رہا ہے، لیکن اپنے خدا کے ساتھ جڑا بھی رہا ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دیدگاہ پر، دیدگاہ سے مراد اسے آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہ مورچہ بنایا ہوا ہے نا، بالکل ایسا ہی اس وقت جب فصیلدار شہر ہوتے تھے تو فصیل کے اوپر اس طرح کے جو مورچے بنے ہوئے ہوتے تھے انہیں دیدگاہ کہا جاتا تھا. یا پھر جب آپ فصلوں کی بات کرتے ہیں تو فصلوں کے درمیان بھی کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے اوپر بیٹھ کر جانوروں سے اور دوسری چیزوں سے اپنی فصل کی حفاظت کرتے ہیں. ایسی جگہوں کو دیدگاہ کہا جاتا ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی دیدگاہ پر، لیکن یہاں پر میں نہ تو اپنے شہر کے لیے، نہ میں اپنی کسی فصل کے لیے، نہ میں کسی اور بات کے لیے، بلکہ میں دیدگاہ میں بیٹھوں گا اور انتظار کروں گا کہ میرا خدا مجھے کیا جواب دیتا ہے. میرا خدا مجھے، اور پھر خدا نے اس کو جواب دیا. اور خدا نے پھر بابلیوں کا استعمال کیا اسرائیلیوں کو سزا دینے کے لیے. اور 586 قبل از مسیح میں بابلیوں نے حملہ کیا اور اس سلطنت کو تحت کر دیا اور اتنا ظلم ڈھایا کہ یروشلم کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہنے لگا. ذرا اندازہ لگائیں خدا نے کیسے سزا دی. اور جو بچے تھے وہ انہیں اسیر کر کے اپنے ملک کو لے گئے. کیا سبق ہے آج کی کلیسیا کے لیے حبقوق کی کتاب میں؟ کیا سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے حبقوق کی کتاب میں؟ کیا سبق لیتے ہیں اس بات سے؟ اور آج بھی یقیناً اگر آپ ان حالات کو دیکھیں، ان معاملات کو دیکھیں اگر آپ آگے پڑھیں نا تو یہاں پر دوسرے باب میں کچھ افسوس بھی ہیں جو کیے گئے ہیں. اگر آپ چھٹی آیت سے آگے پڑھیں گے نا تو کم سے کم 4 بار آپ کو افسوس کہ ان پر بھی افسوس، ان پر بھی افسوس، ان پر بھی افسوس، ان کے کاموں کی وجہ سے. لیکن آج وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے. لیکن آج کی کلیسیا کے لیے کیا سبق ہے اس کتاب میں؟ کیا سیکھتے ہیں؟ کیا آج جو حقیقی ایماندار لوگ ہیں جب وہ کلیسیائی حالات کو دیکھتے ہیں تو کیا آج ان کا شکوہ نہیں ہے اپنے خدا کے ساتھ کہ خدا آج میری کلیسیا کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ آج ان کے معاملات ایسے کیوں ہیں؟ آج کیوں ان کے اندر یہ کاج رفتاری اور یہ بد کرداری اور یہ فتنہ و فساد، یہ لڑائی جھگڑا کیوں آج ہماری کلیسیا کا حصہ بنا ہوا ہے؟ خداوند یہ کب تک چلتا رہے گا؟ خداوند کا جواب آج بھی وہی ہے. خدا پھر دوسری قوموں کا استعمال کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ دوسری بولیں ذرا، کن کا استعمال کرتا ہے پھر خدا نے اس وقت بابلیوں کا استعمال کیا. اور علی پور چٹھا تو اس بات کو بھول ہی نہیں سکتا. استعمال ہوا ہے دوسری قوموں کا آپ کو سزا دینے کے لیے. ہوا ہے استعمال کہ نہیں ہوا؟ جی نہیں ہوا تو کبھی اس گلی میں جائیں. اجڑا گھر آپ کے سامنے کس بات کو رکھتا ہے؟ کچھ اور واقعات بھی آپ کے سامنے. کیا سیکھا ہے تاریخ سے ہم نے؟ کیا سبق لیا ہے؟ اور تاریخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے، پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور تجزیہ نگاروں کا تجزیہ ہے پاکستانیوں کے حوالے سے کہ پاکستانیوں نے آج تک تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ جی اتفاق کرتے ہیں؟ جو ایماندار ہیں وہ واقعی کرتے ہیں کہ ہم نے تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا. چلے باقی تاریخ کو چھوڑیں، کلیسیائی تاریخ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اپنی کلیسیائی تاریخ سے میں نے اور آپ نے کیا سبق لیا؟ کیا بد کرداری چھوڑی ہے؟ کیا کج رفتاری چھوڑی ہے؟ کیا فتنہ اور فساد ہم نے چھوڑا ہے؟ میٹنگ ادھر چرچ میں ہوتی ہے قبرستان کے لیے، یہ لوگ گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں اور اندر سے مخبر باہر خبر دشمنوں کو پہلے دے دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی ایسا ہوا ہے. تسلیم کریں اس بات کو. پھر کہتے ہیں ہمیں سزا کیوں ملتی؟
کیا فتنہ ختم ہو گیا ہمارے اندر سے؟ کیا فساد ختم ہو گیا ہمارے اندر سے؟ کتنے لوگوں نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ اگر پہلے اس وجہ سے ہم پر مصیبت آئی، ہم پر پریشانی آئی، ہم نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، لیکن اگر پھر اسی تاریخ کو دہراتے ہیں، خدا کا آج بھی جواب وہی ہے۔ کہتے ہم بھی ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہم قادر مطلق خدا کے ماننے والے ہیں، کہنے کو کہتے رہیں، لیکن جب تک عمل سے ثابت ہی نہیں کریں گے، جب تک فتنہ فساد، بد کرداری، کج رفتاری، یہ ساری بے ایمانی، یہ جھوٹ فریب جب تک ہماری کلیسیا کا حصہ رہے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس وقت تک جواب خدا کا آپ کے لیے بھی وہی ہے کہ میں دوسروں کو استعمال کروں گا تمہیں سزا دینے کے لیے، تمہیں انسان، تمہیں ایماندار بنانے کے لیے، تاکہ تم سبق حاصل کرو کہ متکبر آدمی کا، چونکہ یہ متکبر لکھا گیا ہے بابلیوں کے لیے، دوسرے باب کی 4 آیت میں، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے۔ وہ غرور کرتے تھے کہ ہمارا زور ہی ہمارا خدا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون تسخیر کر سکتا۔ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے۔ کلیسی معاملات ایک بار پھر ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی کل شام میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور پیسے لگنے جا رہے ہیں کیس کے اوپر۔ ایسی ہے جی جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، کیا کبھی سوچا ہے کہ ممکن ہے خدا ہمیں سزا دے رہا؟ ممکن ہے یہ میرے فتنے کی وجہ سے میری کلیسیا کو نقصان ہو رہا ہے، میرے جھوٹ کی وجہ سے، میرے فریب کی وجہ سے، میری کج رفتاری اور میری بد کرداری کی وجہ سے میری ساری کلیسیا نقصان میں جا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ خدا آج بھی استعمال کرتا؟ تو یہ دونوں طرف ہے۔ کلیسیا بھی سوچے کہ ہمیں یہ کیا سزا مل رہی ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے، بابلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وقتی کامیابی ان کو ملی ہے۔ ممکن ہے جو خدا کی کلیسیا کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کے گھر کے خلاف جو منصوبے باندھتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے سزا نہیں ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو جناب ایسے اڑا دیں گے؟ خدا کا گھر بھی آج قائم ہے، خدا کے لوگ بھی قائم ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ہے، خدا ان کو بھی سزا دے رہا ہے اور خدا کلیسیا کو بھی سزا دے رہا ہے۔ لیکن بات ہے صرف غور کرنے کی، بات ہے سمجھنے کی۔ یہ ان کے لیے بھی سزا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ہم اپنی جھولیاں اٹھاتے ہیں غیروں کے آگے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ کیا تم اپنا انصاف خود نہیں کر سکتے؟ اپنی بات تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فتنہ و فساد برپا ہوتا رہتا ہے۔ یہ میری آنکھوں کو، آج بھی جو حقیقی ایماندار خدا کے لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے خدا کے سامنے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اے خدا، کب تک؟ 5-6 سال ہو گئے ہمیں کیس لڑتے ہوئے، خداوند کب تک میں ہو نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ کب تک خداوند میں تیری حضوری میں چلاؤں گا اور تو میری دعا کا جواب نہیں دے گا؟ خداوند کب تک ہم گاتے رہیں گے کہ میرا مقدمہ آپ پہ تو لے ہووے خلاصی؟ کب تک گائیں گے؟ کیا آج جو حقیقی ایماندار ہیں ان کا شکوہ بھی اپنے خدا کے ساتھ یہی کہ خدا یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ لیکن ایک امید کا پیغام یہ کتاب ہمیں دیتی ہے کہ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، جو مغروری کرتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ پاک کلام کا فیصلہ اور قادر مطلق خدا کا فیصلہ۔ لیکن صادق اپنے ایمان سے، ذرا پڑھیں جی دوسرے باب کی 4 آیت کو۔ دوسرے باب ہے اور اس کی 4 آیت ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اپنے ایمان سے، پہلی بات صادق بننا۔ صادق سے مراد کیا ہے؟ سچا۔ صادق سے مراد کیا ہے؟ راست باز، رائشیس۔
راست باز ہم نے سیکھا تھا، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک راست اور ایک جس نے صراط مستقیم کو اپنا رکھا، سیدھا راستہ جس نے اپنا رکھا ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو الفاظ ہم نے اپنے چرچ کے دروازے کے اوپر لگائے ہوئے پڑھے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ راہ اور حق اور زندگی، یہ کس نے کہا ہے؟ اوپر لکھا ہے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، اور صادق اپنے ایمان سے جس نے یہ صراط مستقیم اپنا رکھا ہے وہ زندہ رہے گا۔ متکبر خدا ان کو مقابلہ کرے گا۔ آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، شخصی طور پر کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں نے کیا سبق سیکھا ہے ان ساری باتوں سے، اور کیا کبھی غور کیا ہے کہ شاید میری وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنے خدا کے سامنے جھکیں گے، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں گے کہ ہاں خداوند اس سے پہلے میں بھی ایک بد کردار، میں بھی ایک کاجر افطار، اور میں بھی فتنہ اور فساد برپا کرنے والا تھا، میں بھی لگائی بجائی کرنے والا تھا، جنہوں پنجابی چ پھوے کٹن آندے جی کی آندے جی، ویکھیے کدی پھوے کٹن جی، بڑے کردار ہیں ہمارے درمیان پھوے کٹن دی، ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل، اور جب تک یہ وتیرہ رہے گا خدا سزا دیتا رہے گا، جب تک یہ وتیرہ رہے گا یہی حالات رہیں گے۔ سو ضرورت اس بات کی ہے، ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر میری زندگی میں ایسی ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آ جائے، خداوند کے سامنے جھکے اور اس سے کہیں کہ خداوند ہاں پچھلی میری زندگی اسی طرح کی تھی، میری بد کرداری کی وجہ سے، میری کج رفتاری کی وجہ سے، میرے جھوٹ کی وجہ سے، میرے فریب کی وجہ سے، میری حرام کاری کی وجہ سے، میری زناکاری کی وجہ سے، میری نشے بازی کی وجہ سے، میرے شراب نوشی کی وجہ سے، میری لڑائی کی وجہ سے، میرے جھگڑے کی وجہ سے، میری لگائی بجائی کی وجہ سے، میرے فتنہ و فساد کی وجہ سے میری کلیسیا کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے ہو رہا ہے، خدا تو مجھے معاف کر، جو ضرور معاف کرے گا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کی باہیں سلیب کے اوپر آپ کے لیے کھلی، اس کا بہتا خون آج آپ کے لیے تازہ ہے، جھک جائیں اس کے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی حاصل کریں، اور اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔